اور گزشتہ سال بھی یہ خفا ہو کر گھر سے 15 دن کے لیے غائب تھا۔ وہ چونکہ والدین کا بہت لاڈلا تھا، اکثر باتوں پر یا کوئی وہ ضد کرتا تھا، ہر بات ان کا پورا کرنا چونکہ والدین کے لیے امپاسبل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ یہ خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور مختلف سوالات آیا۔ رات بھر لاش جو ہے وہ کنڈر نما گھر میں پڑی رہی یا صبح کے وقت اس نے خودکشی؟ تو یہ پسٹل اس کا اپنا تھا یا کسی نے دیا تھا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، کچھ روز قبل ایک بات سامنے آئی کہ بٹبیر کے علاقے میں کھنڈر نما گھر سے 14 سالہ لڑکے کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ یہ خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور مختلف سوالات نے جنم لیا، لیکن پشاور پولیس نے جدید سائنسی خطوط پر تفتیش کرتے ہوئے اس نعش کا معمہ حل کر دیا ہے اور 14 سالہ لڑکے کو کسی نے قتل نہیں بلکہ اس نے خودکشی کی تھی۔ اس حوالے سے ہم ایس پی صدر ڈویژن سے خصوصی بات چیت کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ 10/11/024 کو ایک جوان العمر لڑکا جس کا نام روہیل تھا، عمر 13-14 سال تھا، ارباب ٹاؤن میں کا رہائش پذیر تھا، وہ بھی ایک کنڈر نما جگہ میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ ورثاء نے اس کو تانے میں لے آیا اور نامعلوم ملزمان کے خلاف اس نے دعویداری کی۔ دوران تفتیش ان کے رشتہ داران اور سورس کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس کو کسی نے قتل نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس نے خودکشی کر کے اپنے زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا ہے۔ وہی پستول بھی برآمد ہوا اور ان کے ورثاء سے اس بابت تفتیش کر کے اصل حقائق منظر عام پر لائے ہیں۔ یہ قتل نہیں تھا بلکہ خودکشی تھا۔ وہ چونکہ والدین کا بہت لاڈلا تھا، اکثر باتوں پر یا کوئی وہ ضد کرتا تھا۔ وہ اسلحہ کی ایک دکان میں کام بھی کرتا تھا، وہ اس نے کام بھی چھوڑا تھا۔ گزشتہ سال بھی وہ چلا گیا تھا گھر سے خفا ہو کر، 15 دن وہ غائب رہا تھا اور بار بار معمولی باتوں پر خفا ہو کر گھر سے غائب ہوتا تھا۔ اس وجہ سے والدین اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے والدین کے نصیحت سے تنگ آ کر اس نے اپنے آپ پر فائر کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی صدر ڈویژن محمد زمان خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں، یہ جو بچے کی لاش ملی تھی یہ واقعہ کیا تھا اور کب یہ وقوع پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10/11 تاریخ تھا، ایک کنڈر نما جگہ میں بچہ تھا، روہیل نام تھا اس کا۔ وہاں پہ اس کا ڈیڈ باڈی مل کر ورثاء نے تانے لایا تھا۔ اس کا عمر تھا 13-14 سال، ینگ جوان تھا۔ تو اس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف دعویداری کی کہ اس کے والد گل فراز نامی شخص ہے، اس نے دعویداری کی کہ میرے بیٹے کو نامعلوم کسان نے قتل کیا ہے۔ دوران تفتیش اس کو معلوم ہوا جی کہ اس کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ اس نے خود اپنے ہی پسٹل سے اپنے سر پر فائر کر کے کنڈر نما جگہ میں وہی پسٹل بھی برآمد ہوا اور سب کچھ اس سے پتہ چلا۔ اور یہ چونکہ قتل نہیں تھا، ان کے اپنے والدین کے ساتھ اکثر نوکری پہ یہ اسلحہ کی دکان میں وہاں پہ کام بھی کرتا تھا، وہ کام بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اور گزشتہ سال بھی یہ خفا ہو کر گھر سے 15 دن کے لیے غائب تھا، تو اس نے خودکشی کیا تھا اور قتل نہیں تھا جی۔ تو اس کے والد نے کیوں یہ پسٹل غائب کیا اور اس سے خودکشی کو قتل کا رنگ کیوں دیا؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ لوگ ڈرتے ہیں عدالتوں کے چکروں سے، اگر میں نے رپورٹ کیا نامعلوم کے خلاف تو بس ایک قصہ ہی ختم ہو جائے گا، تو عدالتوں کی چکر سے اور پولیس کی ڈر سے اس نے کیا۔ میں نے اس لیے کہ میں کل عدالتوں میں نہیں جاؤں گا چونکہ مجھے مشکلات ہوں گے، اس وجہ سے اس نے نامعلوم کے خلاف رپورٹ دعویداری کی تھی۔ یعنی مدعی کا پولیس کو جب رپورٹ کی کہ اس کا بیٹا عشاء کے وقت غائب ہوا اور پھر صبح اس کی لاش ملی، تو آیا رات بھر لاش جو ہے وہ کنڈر نما گھر میں پڑی رہی یا صبح کے وقت اس نے خودکشی؟ اسی ٹائم پہ صبح اس نے اٹھایا تھا اور لایا تھا جی۔ یعنی رات بھر غائب تھا، یہ اس نے رات کو ہی خودکشی کی تھی؟ ہاں، رات کو خودکشی کی تھی اور اپنے سر پر فائر کر کے پسٹل بھی ان کے ساتھ پڑا تھا اور یہی پسٹل اس کے والد نے اٹھایا تھا۔ تو یہ پسٹل اس کا اپنا تھا یا کسی نے دیا تھا اس کو؟ اپنا تھا اس کا۔
چونکہ اسلحہ فیکٹری میں کام کرتا تھا. بالکل جی، اس کا اپنا تھا. تو انتہائی کم عمری میں اس نے ایسا کیا گھر میں کیا ایسی بات آئی کہ اس نے خودکشی؟ تو بس یہی بات ہے کہ وہ کام نہیں کرتا ہوں چونکہ غریب ملک ہے، یا آج کل آپ کو پتہ ہے بچے کہ مجھے موبائل دے دو، لانا جگہ جاتا ہوں، یہ اکثر غائب ہوتا تھا اور دیگر لڑکوں کے ساتھ گھوم پھرتا تھا. تو والدین اس پر خفا تھے کہ بھئی آپ ٹائم پہ گھر آیا کرو، لیٹ مت آیا کرو. اکثر یہ غائب ہوتا تھا اس وجہ سے. سر اس کے والد نے چونکہ غلط بیانی کی پولیس کو اور خودکشی کو قتل کو خودکشی کا رنگ دیا، پولیس نے بھی 302 میں FIR درج کی. تو کیا اس کے والد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی اور FIR کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو ہوگی 182 211 ہوگا. جو کوئی شخص غلط رپورٹ کرے، پولیس کا قیمتی وقت ضائع کرے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کافی شک و شکوبات پڑ جاتے ہیں کہ 13-14 سال کا خوبرو لڑکا تھا، تو کیوں اس کو قتل کیا یا کیا تھا. تو اچھی بات نہیں ہے. یعنی ایک جھوٹ کے پیچھے آپ 100 جھوٹ بولو، وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. تو ان کے ساتھ جو دیگر ریلیٹیو ہے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کو بھی انٹروگیٹ کیا گیا اس میں. تو کافی لوگوں کو اس میں تکلیف بھی پہنچا ہے. تو چونکہ والد ہوتا ہے تو مگر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اور FIR کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ بس FIR تو خودکشی میں تبدیل ہوا. خودکشی ایک سے جرم ہے کہ اس کا اقدام جرم ہے اور ارتکاب جرم نہیں ہے جی. وہ تو آلریڈی بس ختم ہو گیا، وہ جرم ہی ختم ہو جائے گا. آپ والدین کو ایک میسج دیں. حالات ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو ایک کیا کہیں گے ان والدین؟ تو والدین کو میں یہی میسج دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اتنا لاڈ بھی نہیں دینا چاہیے، اتنا پیار بھی نہیں دینا چاہیے. ہر بات ان کا پورا کرنا چونکہ والدین کے لیے امپاسبل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو اتنا پیار دینا چاہیے، اتنی چیزیں اس پر واچ رکھنا چاہیے، اس کے آنے جانے کا ٹائم. یہ خاص کر یہ جو موبائل کا ہے، یہ موبائل نے تمام سسٹم کو خراب کیا ہوا ہے اس وجہ سے. تو چونکہ ہمارا ملک، ہمارا صوبہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ادھر کوئی خاص کاروبار نہیں ہے، تو بچوں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یعنی زیادہ تشدد یا زیادہ اختلاف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے.